السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے یہ گفتگو کی جا چکی ہے کہ حروف کی ترکیب سے لفظ بنتا ہے، یعنی حروف کو ملانے سے لفظ وجود میں آتا ہے، اور یہ لفظ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک لفظ موضوع یعنی معنی دار لفظ، اور ایک ہوتا ہے مہمل لفظ، یعنی کہ ایسے الفاظ جن کے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ پچھلے سبق میں اس کی وضاحت کر دی گئی تھی، اور یہ سمجھا دیا گیا تھا کہ موضوع اور مہمل کسے کہتے ہیں اور لفظ کی کتنے قسمیں ہیں۔ یعنی دو قسمیں ہیں، موضوع اور مہمل۔ موضوع یعنی کہ معنی دار لفظ، اور مہمل یعنی بے معنی لفظ۔ اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ قواعد میں گفتگو معنی دار لفظوں سے ہوتی ہے، بے معنی لفظ سے گفتگو نہیں ہوتی۔ یہاں ایک بات اور بتا دوں کہ معنی دار لفظ جو ہوتا ہے جس کو موضوع کہتے ہیں، تو لفظ موضوع کا ہی دوسرا نام کلمہ ہے۔ کلمہ کی مشہور تین قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اور بعض کتابوں میں کلمہ کی 5 قسمیں لکھی ہیں: اسم، فعل، حرف، صفت اور ضمیر۔ بہرحال اس کی بنیادی قسمیں 3 ہی: اسم، فعل اور حرف۔ کلمہ یعنی معنی دار لفظ، لفظ موضوع۔ آج کے اس سبق میں ہم شروع کرنے جا رہے ہیں کلمہ کی پہلی قسم، یعنی کہ اسم۔ تو اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم کی تعریف ہے کہ کسی شخص، چیز، جگہ اور کیفیت کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ بہت ہی آسان ہے، انتہائی آسان طریقے سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ اسم کس کو کہتے ہیں۔ کسی شخص، چیز اور کیفیت، جگہ اور کیفیت کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ مثالوں میں جیسے حامد، شاہد، دہلی، لال قلعہ، قطب مینار، خوشی، درد، محبت، نفرت وغیرہ۔ یہاں حامد اور شاہد کو دیکھیے۔ حامد اور شاہد یہ شخص کے نام ہیں۔ اسی طریقے سے دنیا بھر میں جتنے بھی اشخاص کے نام ہیں، اگر ان کے بارے میں پوچھا جائے کہ یہ کلمہ کی کون سی قسم میں آئے گا، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کلمہ کی پہلی قسم یعنی اسم کے تحت آئیں گے۔ ایسے ہی دہلی، لال قلعہ، قطب مینار یہ جگہوں کے نام ہیں، اور خوشی، درد، محبت، نفرت یہ مختلف کیفیات ہیں۔ تو کسی شخص، کوئی چیز، جگہ اور کیفیت کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ اسم کی قسمیں، اسم کی 2 قسم ہیں: اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ اسم معرفہ کا دوسرا نام اسم خاص، اور اسم نکرہ کا دوسرا نام اسم عام ہے۔ اب یہاں اوپر مثالوں میں آپ کو شاہد، دہلی، لال قلعہ، قطب مینار وغیرہ مثالیں دی گئی ہیں اسم کی۔ تو اسی اسم کی 2 قسمیں ہیں: اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ اسم معرفہ یعنی کہ اسم خاص، کسی خاص شخص، خاص جگہ یا خاص چیز کے نام کو اسم خاص یا اسم معرفہ کہتے ہیں۔ مثلا علاء الدین، کلکتہ، گنگا۔ یہاں دیکھیے کہ علاء الدین یہ خاص شخص کا نام ہے، کلکتہ یہ خاص جگہ کا نام ہے، گنگا ایک خاص ندی کا نام ہے۔ تو ہر وہ اسم جو کسی خاص شخص، خاص چیز یا خاص جگہ کا نام ہو تو اس کو اسم معرفہ کہیں گے۔ خاص ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اطلاق تمام افراد پر نہ ہو سکے۔ جیسے یہاں مثالوں میں علاء الدین لکھا ہے، تو علاء الدین ایک ایسا لفظ ہے جو تمام لوگوں پر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ ہر کسی کا نام علاء الدین نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی جتنے بھی نام ہیں دنیا بھر میں، سارے کے سارے نام یعنی اشخاص کے نام، یہ سب کے سب معرفہ ہوتے ہیں۔ یوں ہی خاص جگہوں کے نام یہ بھی معرفہ ہوتے ہیں، جیسے کلکتہ ہے، دہلی ہے، ممبئی ہے وغیرہ وغیرہ۔ جتنی بھی جگہوں کے نام ہیں سب کے سب معرفہ ہوتے ہیں۔ ایسے ہی گنگا ہے، جمنا ہے
اور جو بھی ندیوں کے نام ہے یا کسی چیز کا نام ہے جو خاص ہیں تو اس کو اسم معرفہ کہیں گے، اس میں خاص کہیں گے، کیونکہ سبھی ندیوں کا نام گنگا نہیں ہو سکتا، سبھی جگہوں کا نام کلکتہ نہیں ہو سکتا، سبھی اشخاص کا نام علاء الدین نہیں ہو سکتا۔ تو جس کا اطلاق تمام چیزوں پر نہ ہو سکے تو اس اسم کو ہم اسم معرفہ کہیں گے۔ اور اس میں اس کی دوسری قسم اسم نکرہ، اسم نکرہ کو سمجھ لیجئے تو پھر معرفہ اور نکرہ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی اور ان دونوں میں تمیز کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اسم نکرہ کسی عام شخص، عام جگہ اور عام چیز کے نام کو کہتے ہیں۔ اسم عام کا ہے، اسم نکرہ کا دوسرا نام اسم عام ہے۔ اب اس کی دوسری تعریف دیکھیے کہ وہ اسم جو ایک قسم کے تمام افراد کے لیے فرداً استعمال کیا جا سکے اسے اسم نکرہ کہتے ہیں۔ جیسے آدمی، تو ایک آدمی ایک ایسا لفظ ہے جو آدمی کے تمام افراد پر فرداً الگ الگ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ الگ الگ کا مطلب جیسے آپ ہیں تو آپ بھی آدمی ہیں، اگر آپ کے ساتھ کوئی اور دوسرا شخص ہے وہ بھی آدمی ہے، کوئی تیسرا ہے وہ بھی آدمی ہے، چوتھا ہے وہ بھی آدمی ہے۔ تو ایک ایسا لفظ کہ اگر آپ ایک ایک کی طرف اشارہ کریں اور سب پر وہ لفظ، اس لفظ کا اطلاق ہو جائے تو اس لفظ کو ہم لوگ اسم نکرہ کہیں گے یا اسم عام کہیں گے۔ ایسی ہی گھوڑا ہے، تو دنیا بھر میں جتنے گھوڑے ہیں سب کو گھوڑا کہا جا سکتا ہے فرداً، کہ جو آپ کے پاس جو گھوڑا ہے وہ بھی گھوڑا ہے، جو میرے پاس گھوڑا ہے مثلاً وہ بھی گھوڑا ہی ہے۔ ایسے ہی درخت، جو آپ کے یہاں درخت موجود ہے وہ بھی درخت ہے، جو ہمارے یہاں درخت تھے یا جو آپ کے آس پڑوس میں جو درخت لگے ہیں وہ سبھی درخت ہیں۔ تو اس طریقے سے ایک ایسا لفظ جس کا اطلاق فرداً تمام افراد پر، الگ الگ تمام افراد پر کیا جا سکے، تو اس طرح کے الفاظ کو ہم اسم نکرہ کہتے ہیں۔ تو اب امید کرتا ہوں کہ اسم معرفہ اور اسم نکرہ کو آپ اچھی طریقے سے پہچان لیے ہوں گے۔ دیکھیے یہاں ایک بات میں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ کتابیں پڑھنے سے زیادہ انہیں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جو کچھ کہا جا رہا ہے امید کرتا ہوں آپ غور سے سن رہے ہوں گے تاکہ اسے سمجھا جا سکے۔ اور یہ قواعد کی کتاب ہے اور قواعد کی کتاب کو پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو اصطلاحات پڑھائے جا رہے ہیں ان اصطلاحات کا اطلاق جن لفظوں پر ہوگا ان لفظوں کی شناخت کر سکیں۔ مثلاً اگر سوال میں اسم معرفہ کی شناخت کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے یا اسم نکرہ کی پہچان کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو اب بآسانی 10 لفظوں میں سے مثلاً 2 لفظ اگر معرفہ ہیں، 4 لفظ نکرہ ہیں، تو آپ ان معرفہ اور نکرہ کو الگ الگ کر سکیں، یہی مقصد ہے پڑھنے کا۔ اگر آپ پڑھنے کے بعد بھی الگ الگ نہیں کر سکتے ہیں اس کا مطلب اگرچہ آپ نے تعریف رٹ لیا، یاد کر لیا، لیکن آپ نے اسے سمجھا نہیں ہے۔ اس لیے سمجھنے کی زیادہ ضرورت ہے اور اس کو ذہن نشی کر لینا ہے، اور جو آس پاس کی ہماری چیزیں ہیں ان چیزوں کے نام لے کر ہم خود بھی مشق کر سکتے ہیں۔ مثلاً میرے ہاتھ میں اس وقت قلم ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو قلم میرے ہاتھ میں ہے تو یہ قلم معرفہ یا نکرہ ہے۔ تو قلم بحیثیت قلم یہ صرف ایک لفظ ہے یا ایک چیز ہے اور اس کا اطلاق دنیا بھر کے تمام قلموں پر ہو سکتا ہے، لہذا قلم یہ نکرہ ہے۔ اس طریقے سے کتاب ہے، تو کتاب دنیا بھر کی جتنی کتاب ہیں سب پر کتاب کا اطلاق ہو سکتا ہے، تو کتاب کو بھی کیا کہیں گے؟ اس میں نکرہ کہیں گے۔ لیکن اس کے برخلاف کوئی شخص ہے، کوئی چیز ہے، کوئی جگہ کا نام، مثلا آپ کے گاؤں کا نام ہے یا آپ کے محلے کا نام ہے یا آپ کے شہر کا نام ہے، آپ کے ضلع کا نام ہے، تو یہ تمام اسماء جو کسی خاص جگہ کو بتائیں یا خاص شخص کو بتائے یا خاص چیز کو بتائے تو یہ سب کے سب اسم معرفہ کہلائیں گے۔ مثلا اگر آپ کے شہر کا نام کلکتہ ہے یا آپ کے شہر کا نام ممبئی ہے، آپ کے شہر کا نام دہلی ہے، آپ کے شہر کا نام کانپور ہے، آپ کے شہر کا نام پٹنہ ہے، تو آپ کے شہر کا نام جو بھی ہے، چونکہ وہ نام ایک ہی شہر پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، تمام شہر کو ہم پٹنہ نہیں کہہ سکتے، تو اس لیے یہ سبھی نام کیا ہیں؟ اسم معرفہ ہیں۔
امید کرتا ہوں اسم معرفہ اور اسم نکرہ کی تعریف سمجھ لیے ہوں گے، اور آپ کے لیے اسم معرفہ اور اسم نکرہ کو الگ الگ کرنا اور ان کی شناخت کرنا۔ تو شروعات ہم نے اسم سے کی تھی کہ اسم کسی شخص، کسی چیز، کسی جگہ یا کیفیت کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ اس کی دو قسمیں ہیں، معرفہ اور نکرہ۔ اب اسم معرفہ کی اقسام دیکھتے ہیں۔ اسم معرفہ یعنی اسم خاص، اس کی 5 قسمیں ہیں: لقب، خطاب، تخلص، کنیت اور عرف۔ لقب، خطاب، تخلص، کنیت اور عرف، یہ 5 قسمیں اسم معرفہ کی ہیں۔ اب دیکھ لیتے ہیں لقب کسے کہتے ہیں۔ تو لقب وہ نام کسی کی خوبی یا کمال کی وجہ سے مشہور ہو جائے، وہ نام جو کسی کی خوبی یا کمال کی وجہ سے مشہور ہو جائے اسے لقب کہتے ہیں۔ کئی لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر کچھ خوبیاں ہوتی ہیں اور ان کا اصل نام چھوڑ کر وہ نام سے وہ مشہور ہو جاتے ہیں، تو اسے اس کا لقب کہا جاتا ہے۔ جیسے بابا اردو، یہ مولوی عبدالحق صاحب کا لقب ہے، یہ مولوی عبدالحق کو بابا اردو کہتے ہیں۔ ایسے ہی حکیم الامت علامہ اقبال کو کہتے ہیں، اور شاعر انقلاب، شاعر فطرت، شاعر جوش، تو یہ جوش ملی حبادی کو کہتے ہیں۔ ایسے ہی خدائے سخن میر تقی میر کو کہتے ہیں، اور مصور غم یہ راشد الخیری کو کہتے ہیں۔ تو دیکھیں دوسری قسم اسم معرفہ کی ہے خطاب۔ تو خطاب کسے کہتے ہیں؟ تو خطاب وہ نام جو نمایاں خدمات کے لیے حکومت یا کسی ادارے کی طرف سے کسی شخص کو دیا جائے اسے خطاب کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ خطاب یہ بادشاہوں کے ذریعے سے یا حکومت وقت کے ذریعے سے یا کسی بڑے ادارے کی طرف سے کسی شخص کو دیا جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں خطاب۔ اب آتے ہیں تخلص کی طرف۔ تیسری قسم اسم معرفہ کی یہ تخلص ہے۔ تخلص کسے کہتے ہیں؟ تخلص شاعر یا ادیب کا وہ مختصر نام جو بجائے اصل نام کے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے غالب، میر، جوش وغیرہ۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ شاعر یا کوئی ادیب ہوتا ہے تو ان کا اپنے نام کے علاوہ ایک چھوٹا سا نام اور ہوتا ہے جس سے وہ جانے پہچانے بھی جاتے ہیں، کئی بار اسی سے وہ لوگ مشہور ہو جاتے ہیں۔ تو اسی چھوٹے سے نام کو تخلص کہتے ہیں۔ جیسے غالب کا تخلص، غالب کا اصل نام مرزا اسد اللہ خان تھا، ان کا لقب مرزا نوشہ بھی تھا، اور خطاب ان کا دبیر الملک نجم الدولہ یہ سب تھا۔ تو غالب یہ ان کا تخلص ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ غالب نے جہاں پر بھی شاعری کی ہے تو انہوں نے اپنے مقطع میں اپنے تخلص یعنی لفظ غالب کا استعمال کیا ہے۔ ایسے ہی اسم معرفہ کی چوتھی قسم ہے کنیت۔ کنیت کہتے ہیں وطن، ماں، باپ اور خاندان کے تعلق سے جو نام مشہور ہو جائے انہیں کنیت کہتے ہیں۔ جیسے ابن مریم اور ابو حنیفہ، تو ابن مریم اور ابو حنیفہ یہ دونوں کنیت ہیں، کیونکہ یہ ماں یا باپ کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا گیا ہے۔ ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کنیت ہے، اور ابو حنیفہ یہ حضرت ابو حنیفہ امام نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کنیت ہے۔ تو ابن مریم کا مطلب ہوتا ہے مریم کا بیٹا، اور ابو حنیفہ کا مطلب ہوتا ہے حنیفہ کا باپ۔ تو عموماً ابن یا ابو لگا کر کنیت بناتے ہیں۔ اس کی دیگر مثالیں جیسے ابن عمر، ابو بکر، ابو عبداللہ، تو جیسے بھی ابن یا ابو لگا کے کنیت بنائے جاتے ہیں۔ اور عرب میں یہ مشہور تھا کہ لوگ ابن یا ابو کے نام سے یعنی بیٹی کی طرف نسبت کرتے ہوئے یا ماں کی طرف نسبت کرتے ہوئے یا باپ کی طرف نسبت کرتے ہوئے لوگوں کو بلایا کرتے تھے۔ جیسے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی، کیونکہ آپ کے ایک شہزادے کا نام حضرت قاسم تھا۔ اس کی 5ویں قسم ہے عرف۔ تو عرف وہ نام ہے جو محبت یا حقارت کی وجہ سے پڑ جائے، جیسے کلو، فخرو وغیرہ۔ آپ کے بھی گاؤں میں کئی لوگ ایسے مل سکتے ہیں، آپ کے محلے میں ہو سکتے ہیں کہ جن کا نام اصل نام تو کچھ اور ہے، لیکن ان کو لوگ پیار سے یا ان کی کسی حماقت کی وجہ سے یا ان کی کچھ بیوقوفی کی وجہ سے کچھ اور نام سے لوگ اسے جاننے لگے ہیں۔
تو اسی طرح کے نام کو کیا کہتے ہیں؟ عرف کہتے ہیں. جیسے کبھی کوئی بہت زیادہ کالا ہوتا ہے تو اس کو لوگ کلو کہہ کے پکارنے لگتے ہیں، حالانکہ اس کا اصل نام کلو نہیں ہے. ایسے ہی کسی کا نام فضل الرحمان ہے تو اس کو اب پیار سے لوگ فضلو کہتے ہیں. کسی کا نام فخر الدین ہے تو اس کو فخرو کہنے لگتے ہیں. تو اس ٹائپ کے اس طرح کے نام جو ہے یہ عرف میں شامل ہوتے ہیں. تو اسم معرفہ کی یہ کل 5 قسمیں ہیں: لقب، خطاب، تخلص، کنیت اور عرف. اقسام دیکھتے ہیں. اسم نکر یعنی اسم عام. تعریف اس سے پہلے بتائی جا چکی ہے کہ عام شخص، عام چیز یا عام جگہ کے نام کو اسم نکرہ کہتے ہیں. دوسری تعریف میں نے یہ بتائی تھی کہ ہر وہ لفظ جو فردن تمام افراد پر بولا جا سکے، جس کا اطلاق ہو سکے، اسے اسم نکرہ کہتے ہیں. اس کی کتنے قسمیں ہیں؟ اس کی قسموں میں اسم مکبر، اسم مصغر، اسم اعلیٰ، اسم صوت اور اسم ظرف ہے. پھر اسم ظرف کی 2 قسمیں ہیں: اسم ظرف مکان اور اسم ظرف زمان. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اسم مکبر کسے کہتے ہیں. اسم مکبر وہ لفظ جو کسی چیز کو بڑا یا بھاری بھرکم کر کے ظاہر کرے، اسے اسم مکبر کہتے ہیں. جیسے لوٹا، کٹورا، گھنٹا، پتیلا اور دیگ وغیرہ. یہ سارے الفاظ لوٹا، کٹورا، گھنٹا، پتیلا، دیگ اور جو بھی اس طرح کے الفاظ ہیں وہ سب کے سب مکبر کہلائیں گے. کیونکہ جب لوٹا کو آپ لٹیا کہیں گے، یا کٹورا کو کٹوری کہیں گے، یا گھنٹا کو گھنٹی کہیں گے، پتیلا کو پتیلی کہیں گے، دیگ کو دیگچی کہیں گے، تو اب یہاں سے سمجھ میں آئے گا کہ لوٹا یہ بڑا ہے جبکہ لٹیا چھوٹا ہے. ایسے ہی سانپ ہے، سانپ سے سپولا بنتا ہے، اور چمچ سے چمچا بنتا ہے. تو اس طریقے سے ایسے ہی باغ سے باغیچہ بنتا ہے. تو باغ جو بڑا باغ ہو اس کو باغ کہتے ہیں، جو چھوٹا باغ ہو تو اس کو باغیچہ کہتے ہیں. جو بڑا چمچ ہو تو اس کو چمچ کہتے ہیں، جو چھوٹا ہو تو اس کو چمچا کہتے ہیں. کتاب ہے بڑی تو اسے کتاب کہتے ہیں، اگر چھوٹی کتاب ہے تو اس کو کتابچہ کہتے ہیں. تو اس طریقے سے عموماً چا وغیرہ لگا کے یا مذکر کا مؤنث بنا کے اس طریقے سے اسے مصغر بنائے جاتے ہیں. اسے مصغر کیسے بنتا ہے یہ ایک الگ بحث ہے، یہاں پر صرف اس کی شناخت کرانا مقصد ہے. تو آپ تعریف سے اس کی پہچان کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ اسم مصغر کسے کہتے ہیں. تو اسم مکبر اور اسم مصغر یہ دونوں ایک دوسرے کے ضد ہیں. یعنی جو اسم مکبر ہوگا وہ مصغر نہیں ہو سکتا، جو مصغر ہوگا وہ مکبر نہیں ہو سکتا. تو اسم مکبر وہ لفظ جو کسی چیز کو بڑا یا بھاری بھرکم کر کے ظاہر کرے اسے اسم مکبر کہتے ہیں. جیسے کہ لوٹا، کٹورا، گھنٹا، پتیلا، دیگ وغیرہ. اور اسم مصغر وہ لفظ جو کسی چیز کو چھوٹا کر کے ظاہر کرے اسے اسم مصغر کہتے ہیں. جیسے لٹیا یہ اسم مصغر ہے اور اس کا مکبر ہے لوٹا. ایسے کٹوری یہ اسم مصغر ہے اور اس کا مکبر ہے کٹورا. ایسی ہی گھنٹی، مس ٹائپنگ ہے، گھٹی لکھ گیا ہے، تو گھنٹی یہ اسم مصغر ہے اور اس کا مکبر ہے گھنٹا. ایسی پتیلی یہ اسم مصغر ہے اور اس کا مکبر ہے پتیلا. ایسی ہی دیگچی یہ اسم مصغر ہے اور اس کا مکبر ہے دیگ. اس میں نکرہ کی تیسری قسم ہے اسم اعلیٰ. اسم اعلیٰ کسے کہتے ہیں کہ اسم اعلیٰ وہ لفظ جو کسی ہتھیار، اوزار یا آلہ کا نام ظاہر کرے اسے اسم اعلیٰ کہتے ہیں. جیسے چاقو ہے، چاقو کا مطلب کاٹنے کا آلہ یا کاٹنے کا ہتھیار. قلم یہ لکھنے کا آلہ ہے. ایسی پیچکس، ہتھوڑا، چھینی، کنگھا وغیرہ. تو اس طریقے کے جو بھی لفظ ایسی چیزوں پر دلالت کریں جو کوئی اوزار ہے، کوئی ٹول ہے، کوئی ہتھیار ہے، تو اس طرح کے الفاظ کو اس میں اعلیٰ کہتے ہیں. اب آگے دیکھتے ہیں اس میں صوت. اس میں صوت اس میں نکرہ کی قسم ہے، اور اس میں صوت اس لفظ کو کہتے ہیں جو کسی جاندار یا بے جان اشیاء کی مخصوص آوازوں کو ظاہر کرے اسے اس میں صوت کہتے ہیں. تو جو کسی جاندار یا بے جان اشیاء کی مخصوص آوازوں کو، جیسے کہ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کھٹ پٹ مت کرو، تو یہ کھٹ پٹ جو ہوتا ہے، مثال کے طور پر کوئی شخص کچھ ٹھوک رہا ہے تو وہ کھٹ پٹ ہے. تو وہ کھٹ پٹ کی جو آواز ہوتی ہے یہ چونکہ مخصوص شے کی آواز ہوتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں صوت کہتے ہیں. ایسے میاؤں میاؤں ہے
تو میاؤں میاؤں بلی کی آواز ہے، تو ایک جاندار کی آواز ہے، تو اسے کیا کہیں گے؟ اس میں صوت کہیں گے۔ تو صوت کا لفظی معنی ہی ہوتا ہے آواز۔ تو جن الفاظ سے کسی چیز کی آواز سمجھی جائے تو ان لفظوں کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں صوت کہتے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے کہ وہ لفظ جن سے کسی چیز کی آواز سمجھی جائے اس لفظ کو کیا نام دے دیں گے؟ اس میں صوت کا دے دیں گے۔ یہاں پر کئی مثالیں لکھی ہیں جیسے میاؤں میاؤں، ککڑو کوں، ٹر ٹر، غٹر گوں۔ تو دیکھیے کہ یہ غٹر گوں، ٹر ٹر، ککڑو کوں، میاؤں میاؤں، یہ سارے الفاظ جو ہے اس میں صوت میں آتے ہیں کیونکہ یہ سب کے سب جانداروں کی آوازیں ہیں۔ ایسے ہی کتے کی آواز ہے بھاؤں بھاؤں، اور جتنے بھی جاندار ہیں آپ ان کی آوازوں کی نقالی کر کے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں صوت ہے۔ ایسے کاؤں کاؤں اس کی کوے کی آواز ہے، ایسے کھٹ کھٹ، چون چون، چھن چھن آواز ہیں، یعنی ایسے الفاظ جن سے آپ آواز سمجھیں تو ان لفظوں کو اس میں صوت کہتے ہیں۔ اس کے بعد آخری قسم اس میں نکرہ کی، اس میں ظرف۔ اس میں ظرف وہ لفظ جو کسی جگہ یا وقت کے نام کو ظاہر کرے، سیدھے کہہ سکتے ہیں کہ وقت یا جگہ کو اس میں ظرف کہتے ہیں۔ جیسے گھر ہے تو گھر ایک جگہ ہے، کتب خانہ یعنی لائبریری یہ بھی ایک جگہ ہے، چوراہا تو یہ بھی ایک جگہ ہے تو یہ اس میں ظرف ہے، اسکول ایک جگہ ہے تو اس میں ظرف ہے، دوپہر ایک وقت ہے تو یہ اس میں ظرف ہے، شام یہ ایک وقت ہے تو یہ بھی اس میں ظرف ہے۔ ایسے ہی صبح، سال، مہینہ، گھنٹہ، 1 بجے، 2 بجے، تو یہ سب کے سب ایسے الفاظ ہیں جو وقت پر دلالت کرتے ہیں، اور ایسے ہی جو الفاظ کسی جگہ پر دلالت کریں، کسی جگہ کو بتائیں، ان سبھی الفاظ کو اس میں ظرف کہتے ہیں۔ اس میں ظرف میں 2 چیزیں بتائی گئی کہ یا تو وہ لفظ ایسا ہو جس سے بولنے کے بعد وقت سمجھ میں آئے یا جگہ۔ تو اگر وقت سمجھ میں آئے تو چونکہ وقت کو زمانہ بھی کہتے ہیں، تو اسی لیے اگر اس میں ظرف ایسا اس میں ظرف جس سے بول کر وقت سمجھا جائے تو اس کو اس میں ظرف زمان کہیں گے، اور ایسا اس میں ظرف جس کو بولنے کے بعد کوئی جگہ سمجھ میں آئے تو اس کو اس میں ظرف مکان کہیں گے۔ مثال کے طور پر گھر، کتب خانہ، چوراہا، اسکول، یہ سارے الفاظ اس میں ظرف مکان کے ہیں، جبکہ دوپہر اور شام یہ دونوں الفاظ اس میں ظرف مکان کے ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عیدگاہ یہ کس کی مثال ہے؟ اس میں ظرف زمان یا مکان کی۔ ایسے ہی مسجد، مکتب، مدرسہ یہ اس میں ظرف زمان کی مثال ہے یا اس میں ظرف مکان کی مثال ہے، آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی سال، مہینہ، ہفتہ یہ اس میں ظرف زمان کی مثال ہے یا مکان کی مثال ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں، کامنٹ میں جواب دے سکتے ہیں۔ اس میں ظرف میں نے ابھی اس کو بتایا کہ اس میں ظرف اس کی 2 قسمیں، اس میں ظرف مکان اور اس میں ظرف زمان۔ دیکھیے اس کی اصطلاحی تعریف دیکھ لیجیے کہ اس میں ظرف مکان وہ لفظ جس سے کسی مکان یا جگہ کا علم حاصل ہو اسے اس میں ظرف مکان کہتے ہیں، جیسے عیدگاہ، اسکول، مدرسہ، کتب خانہ وغیرہ۔ اور اس میں ظرف زمان وہ لفظ جس سے وقت کا پتہ لگے اسے اس میں ظرف زمان کہتے ہیں، جیسے صبح، دوپہر، کل، پرسوں، سال، مہینہ، ہفتہ، دن وغیرہ۔